سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ تاندلے والا میں حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے۔ کافی دیر سے یہاں حضور کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں، اور یقیناً آپ لوگ حضور علیہ السلام کی محبت سے سرشار یہاں جلوہ گر ہیں۔ پچھلی بار جب میں تاندلے والا آیا تھا، آپ لوگوں کا ذوق مجھے ابھی تک یاد ہے ماشاءاللہ۔ جس محبت اور جس عقیدت کے ساتھ آپ حضور علیہ السلام کے ذکر محفل میں آتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے، وہ مہینہ ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر، آپ نے اسی طرح سننا ہے یا ساتھ شریک ہونا ہے؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ حضور علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے، ربیع النور شریف ہے، اسی اعتبار سے اس محفل کا انعقاد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس محفل کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت شخصیت پیر سید رضا حسین صاحب کندھاری شریف سے تشریف فرما ہیں، اللہ تعالی حضرت کی بھی عزتوں میں اضافہ فرمائے، اور آپ سب کا یہاں جمع ہونا، احباب کا اس محفل کو سجانا اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے تھوڑی دیر آپ سے مخاطب ہونا ہے، وقت کے اعتبار سے اختصار سے حضور علیہ السلام کی شان کو آپ کے آگے بیان کرنا ہے۔ جتنی دیر بیان کروں گا مجھے آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے۔ یاد رکھیے گا ہمارے آقا علیہ السلام کو اللہ نے سب سے بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ بڑی خدائی میں اللہ تعالیٰ نے جو مقام ہمارے آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا وہ مقام کسی اور کا نہیں۔ مجھ سے پہلے یہ پڑھ رہے تھے نا اعلیٰ حضرت کے اشعار، یہ اعلیٰ حضرت کے یہ اشعار عین قرآن و حدیث کے مطابق ہیں کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کے نکلے ہمارے نبی، اور ہم تو ہم ہیں مگر حشر میں دیکھنا ہوگا نبیوں کا نعرہ ہمارے نبی، ہوگا نبیوں کا نعرہ ہمارے نبی۔ یاد رکھیے گا ہمارے نبی کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں ہے، ہمارے نبی کے رتبے جیسا کسی کا رتبہ نہیں ہے، ہمارے آقا کے در جیسا کسی کا در نہیں ہے، ہمارے آقا کا مقام رسالت بھی سب سے بلند ہے۔ جو عزت اللہ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے بھری خدائی میں نہ کسی کو ملی اور نہ قیامت تک کسی کو مل سکتی ہے۔ ہر ایک انسان کی عزت کا جب داستان لکھی جائے گی نا، پہلے وہ پیدا ہوگا، اس وقت وہ نابالغ بچہ ہوتا ہے، پھر جا کے وہ جوان ہوتا ہے، پھر جا کے وہ محنت کرتا ہے، پھر جا کے وہ عزت کماتا ہے، پھر وہاں سے اس کی عزت کی داستان لکھی جانی شروع ہوتی ہے، پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے اور وہ کتاب بند ہو جاتی ہے، بس اس کی عزت کی داستان کا کچھ عرصہ ہوتا ہے جس کو رقم کیا جا سکتا ہے، ایک حصہ ہے اس کی زندگی کا جس میں اس کی عزتوں کے چرچے لکھے جا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے آقا علیہ السلام وہ صاحب عزت ہیں، ہمارے آقا کی عزت کے کئی انداز ہیں، ہمارے آقا کی عزت کے کئی مناظر ہیں۔ ہمارے آقا کی عزت کا ایک منظر وہ ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، اللہ فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، حضور فرماتے ہیں کنت نبیا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا، اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ ہمارے آقا کی عزت کا ایک انداز وہ کہ جب کچھ نہیں تھا یا اللہ تھا یا اللہ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو نور کو تخلیق فرمایا۔ پھر ہمارے آقا کی عزت کا ایک انداز وہ ہر
انداز پر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میرا موضوع جو ہے میں نے اس پہ آنا ہے۔ حضور کی عزت کا ایک انداز کون سا؟ جب کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تھا اور اللہ نے اپنے نور سے میرے نبی کے نور کی تخلیق فرمائی۔ پھر حدیث جابر جس کو مصنف عبدالرزاق نے نقل کیا، امام قسطلانی نے نقل کیا، کئی محدثین نے نقل کیا، ایک عزت کا انداز وہ کہ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے عرش بنایا تو میرے نور سے بنایا، جنت بنائی تو میرے نور سے بنائی، لوح بنا تو میرے نور سے بنا، قلم بنا تو میرے نور سے بنا، جبریل بنا تو نور مصطفیٰ سے بنا، اسرافیل بنا تو نور مصطفیٰ سے بنا، اسرائیل بنا تو نور مصطفیٰ سے بنا، مقائیل بنا تو نور مصطفیٰ سے بنا، جنت سجی تو نور مصطفیٰ سے سجی، جو جو عزت والی شے بنی نور مصطفیٰ اس کی اصل تھی۔ پھر ایک عزت کا انداز وہ تھا، ایک عزت کا انداز وہ تھا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو رہی ہے تو وسیلہ میرے مصطفیٰ بن رہے ہیں، نوح کی کشتی کو کنارہ مل رہا ہے تو وسیلہ میرے مصطفیٰ بن رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے گلے پہ چھری نہیں چل رہی حضرت جابر کے اشعار کے مطابق تو وسیلہ میرے مصطفیٰ بن رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے اگر آگے آگ باغ بن رہی ہے وسیلہ میرے مصطفیٰ بن رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری نہیں چل رہی حضرت جابر کے اشعار کے مطابق تو وسیلہ میرے مصطفیٰ بن رہے ہیں، وسیلہ میرے مصطفیٰ بن رہے ہیں۔ پھر ایک عزت کا انداز ایسا آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنے بلند و بالا مقام والے انبیاء اللہ سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ مجھے رسول اللہ کا امتی بنا دے۔ پھر ایک عزت کا انداز وہ آیا کہ جب رسول اللہ نے اعلان نبوت فرمایا، رسول اللہ انگلی کا اشارہ کرتے تو چاند توڑ دیتے، حکم کرتے تو الٹے قدم سورج پھر آتا، اور حکم پہ ہے امر الشمس، حضرت جابر کے الفاظ طبرانی میں موجود ہیں، حضور کے حکم سے سورج الٹے قدم پھر آتا، ان کی مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، ان کی انگلی اٹھ گئی کلیجہ چر گیا، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ ایک عزت کا انداز وہ حضور مردے کو آواز مارتے تو وہ لبیک یا رسول اللہ کہتے کھڑا ہو جاتا۔ ایک عزت کا انداز وہ بخاری کے مطابق 4 بندوں کے کھانے میں تھوک دیتے تو 1000 سے زیادہ بندے وہ کھانا کھاتے۔ ایک عزت کا انداز وہ دلائل النبوہ کے حدیث کے مطابق مرے ہوئے بکرے کی ہڈیوں کو جمع کرتے اور کہتے اٹھ تول میں سے بکرا زندہ ہو جاتا، ہاتھ اٹھاتے تو پانی کے چشمے نکل آتے، اندھے کی آنکھ پہ لعاب لگاتے تو اندھا دیکھنے لگ پڑتا، گونگے سے کلام کرتے تو گونگا بولنے لگ پڑتا۔ پھر ایک عزت کا انداز آج ہے، ایک عزت کا انداز آج ہے کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدر لگائی یہ انہی کی داستان ہے۔ ایک عزت کا انداز آج ہے کہ دنیا کے کسی مقام پہ چلے جاؤ تمہیں میرے مصطفیٰ کے نغمے سنائی دیں گے، تمہیں میرے مصطفیٰ کا ذکر سنائی دے گا، تمہیں میرے مصطفیٰ کی عزت کے ڈنکے بجتے نظر آئیں گے۔ میں سمجھا کہ یہ اوج کمال ہے، میں سمجھا کہ حضور کی عزتوں کا جو کلائمیکس ہے نا، جو اوج کمال ہے، ویسے تو ہر حضور کی عزت کا انداز کلائمیکس ہے اپنی جگہ اور اوج کمال ہے، لیکن میں سمجھا یہی سب سے بلند مقام ہے، اس سے آگے کیا ہونا ہے، اس سے آگے رہ کیا گیا، اللہ نے معراج کا دولہ بنا دیا، اس سے آگے رہ کیا گیا، انبیاء کا امام بنا دیا، اس سے آگے رہ کیا گیا، سب رسولوں کا سلطان بنا دیا، اس سے آگے رہ کیا گیا، ہاتھ اٹھا کے چاند توڑ دیا، اس سے آگے رہ کیا گیا۔ لیکن جب میں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا نا تو اعلیٰ حضرت نے کہا تم نے تو بھی مصطفیٰ کی عزتوں کی جھلک دیکھی ہے، بھئی یہ چاند کون ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کے اشارے پہ نہ ٹوٹے، یہ سورج کون ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کے اشارے پہ نہ مڑے، یہ مردہ کون ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کے اشارے پہ نہ اٹھے۔ میں نے اعلیٰ حضرت سے جاننا چاہا حضور اگر یہ جھلک ہے تو دھمک کب دیکھیں گے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا ابھی تک تم نے جو دیکھا ہے بہت بڑی بڑی شانیں ہیں، لیکن یہ تو عزت مصطفیٰ کی جھلک ہے۔ میں نے کہا دھمک کب دیکھنی ہے؟ کہا وہ بھی وقت آنا ہے۔ میں نے کہا بتاؤ تو صحیح وہ وقت کیا ہے؟ کہا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے، اصل منظر تو حضور کی عزت کا تم نے قیامت کا دل دیکھنا ہے۔ عرش حق ہے مسند عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ کس کس نے دیکھنی ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائے نا۔ دیکھنی ہے حشر میں، دیکھنی ہے
حشر میں دیکھنی ہے، حشر میں عزت رسول اللہ۔ اچھا، ایک دیوانوں کی مجلس سجی تھی اور ایک موضوع چل رہا تھا، میں اس دیوانے کی بات آپ کے آگے رکھوں گا اور اس میں قرآن و حدیث سے استدلال کروں گا۔ دیوانوں کی مجلس تھی، آپ کو پتہ ہے دیوانوں کی بھی اپنی دنیا ہوتی ہے، ہر چیز کو عشق کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ کہا کہ بھئی، اور ٹاپک یہ تھا کہ یہ اہل علم بھی بیٹھے تھے، بڑے بڑے اہل علم بیٹھے تھے، ایک دیوانہ بھی اس مجلس میں بیٹھا تھا۔ موضوع یہ تھا کہ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ جب انسان مرتا، قبر میں جاتا، وہیں انسان کی سزا اور جزا کا فیصلہ ہوتا، جنت والے جنت میں چلے جاتے اور جہنم والے جہنم میں چلے جاتے۔ یہ میدان محشر برپا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ہر کوئی اپنا اپنا خیال پیش کر رہا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے تحقیق کے مطابق بات کہہ رہا ہے کہ یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے، یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے، یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے۔ ایک دیوانہ اٹھا، اس نے کہا آؤ میں بتاتا ہوں خدا نے محشر کے میدان میں سب کو کیوں بلایا ہے۔ کہا مقصد یہ ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ نے سب کو میدان محشر میں بلایا اس لیے ہے کہ ساری مخلوق کو جمع کرے، اپنے حبیب کو تخت پہ بٹھائے اور کہے دیکھو میرا حبیب کتنا سوڑا ہے۔ یہ سبب ہے، دکھائے گا خدا شان حبیب، ورنہ محشر کے بپا کرنے میں رکھا کیا ہے۔ کہا محشر کے میدان میں ساری مخلوق کو بلانے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سب کو مقام مصطفیٰ دکھانا چاہتا ہے، سب کو مقام مصطفیٰ دکھانا چاہتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا میرے حبیب علیہ السلام ان قریب ہم آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے، آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ اس کی تفسیر میں حضرت مجاہد کہتے ہیں مقام محمود یہ ہے کہ اللہ کریم رسول اللہ کو کرسی پہ اپنے ساتھ بٹھائے، تخت پہ اپنے ساتھ بٹھائے گا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں مقام محمود یہ ہے کہ اللہ کریم رسول اللہ کو کرسی پہ اپنے ساتھ بٹھائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مقام محمود یہ ہے کہ اللہ کریم رسول اللہ کو عرش پہ اپنے ساتھ بٹھائے گا۔ یجلسہ ربہ علی العرش معہ، اللہ کریم رسول اللہ کو عرش پہ بٹھائے گا۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں اور عرش پہ تخت ہوگا اس پہ بھی ساتھ بٹھائے گا۔ اب حضرت مجاہد کہتے ہیں اس تخت پہ کرسی ہوگی اس پہ بھی اللہ رسول اللہ کو ساتھ بٹھائے گا۔ اور یہی تو وجہ ہے اللہ حضرت کہہ رہے ہیں یہ وہی میدان محشر ہے جہاں نبی رسول اذهبوا الی غیری کہہ رہے ہوں گے، یہ وہی میدان محشر ہے جہاں ہر ایک کا کلیجہ خشیت الہی سے دہل رہا ہوگا، یہ وہی میدان محشر ہے جہاں نفسہ نفسی کا عالم ہوگا۔ اس میدان محشر میں میرے مصطفیٰ عرش پہ ہوں گے، نہ صرف عرش پہ ہوں گے بلکہ تخت پہ ہوں گے، نہ صرف تخت پہ ہوں گے بلکہ کرسی پہ ہوں گے۔ اور یہ منافق پٹتے رہ جائیں گے اور سلی جھوم جھوم کے کہے گا دیکھو ہمارے امام نے کہا تھا نا دیکھنی ہے حشر میں، دیکھنی ہے حشر میں رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں۔ اس میدان محشر میں میرے مصطفیٰ کو اللہ کرسی پہ بٹھائے گا، میرے مصطفیٰ کو اللہ کرسی پہ اپنے ساتھ بٹھائے گا۔ یہی وہ مقام ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ ترمذی میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے حضور کی عزت کا میدان محشر کا منظر آپ کے آگے بیان کرنا ہے۔ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب قبریں پھٹیں گی نا لوگوں نے قبروں سے باہر آنا ہے، حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے قبر انور سے باہر میں تشریف لاؤں گا۔ ہر ایک نے ایک ننگے قبر سے اٹھنا ہے، برا نہ اٹھنا ہے، لباس ہر ایک کو میدان محشر میں ملنا ہے۔ ایک روایت کے مطابق تو حضور علیہ السلام کے لباس پہ بھی فنا نہیں ہے، حضور علیہ السلام اپنے لباس کے ساتھ قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے، نہ صرف یہ کہ لباس کے ساتھ آئیں گے۔ ترمذی میں موجود ہے حضور فرماتے ہیں جیسے ہی میں قبر سے باہر آؤں گا اللہ کی طرف سے مجھے سبز رنگ کی خلعت عطا کی جائے گی، سبز رنگ کا جبہ پہنایا جائے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی جب لباس کے ساتھ آنا ہے، سب کو لباس محشر میں ملنا ہے، حضور کو جبہ پہنا کے محشر میں لایا جا رہا ہے، پھر مجھے سمجھ آئی یہ بزم محشر کا دولہا تیار ہو رہا ہے۔
खुदा ही दे सब्र जान पुरगम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम जब उनको जुर्मुट में लेके कुछ सी जिना का दूल्हा बना रहे थे। हुजूर फरमाते हैं मुझे सब्ज रंग का जुब्बा पहनाया जाएगा। फिर हुजूर फरमाते हैं हर एक ने अकेले महशर में आना है ना। हुजूर फरमाते हैं 70,000 फरिश्ते मेरी कब्र पे आएंगे। कोई आगे चलेगा गोया के, कोई पीछे चलेगा, कोई दाएं चलेगा, कोई बाएं चलेगा। मेरा विजदान कहता है फरिश्ते सदाएं लगा रहे होंगे, ओ अहले महशर इस्तकबाल करो, अल्लाह का हबीब आ रहा है, इस्तकबाल करो, मैदान महशर का दूल्हा आ रहा है। हुजूर फरमाते हैं 70,000 फरिश्तों की बारात में मैं मैदान महशर में आऊंगा। हुजूर फरमाते हैं जब मैं मैदान महशर में आऊंगा अल्लाह मुझे तख्त पे अपनी दाई जानिब बिठाएगा। अब मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में इमाम अहमद बिन हंबल ये अल्फाज नकल करते हैं, ये हदीस लाए हैं। हुजूर फरमाते हैं जब मैंने महशर में आना है ना, गोया के हर एक अपनी तकलीफ भूल जाएगा, हर एक सब कुछ भूल जाएगा। अव्वल से आखिर पूरा महशर का मैदान रश्क भरी निगाहों से मुझे देख रहा होगा। हर एक की नजर मुझ पे होगी, एक ही सदा होगी गोया के वाह वाह ए आमिना के लाल, क्या रुतबा पाया है अल्लाह ने अर्श पे तुझे महशर में अपने साथ बिठाया। हर एक की नजरें मेरे मुस्तफा पे होंगी। एक शायर ने कहा आम लोग तो आम लोग हैं, क़यामत में आए जब आका हमारे वो सब आसियों बेकसों के सहारे, तो सब अंबिया भी करेंगे इशारे, तो सब अंबिया भी करेंगे इशारे। वो देखो हमारा इमाम आ रहा है, तो सब अंबिया भी इशारे, वो देखो हमारा इमाम। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मैं मैदान महशर में आऊंगा ना अल्लाह मुझे तख्त पे अपनी दाईं जानिब बिठाएगा, फिर अल्लाह हुजूर को मकाम महमूद अता फरमाएगा। अच्छा हजरत पीर साहब, मुझे समझ नहीं आती थी दुनिया में हुजूर अलैहिस्सलाम जब हम अल्लाह के सिफाती नामों से उसको पुकारते हैं तो एक नाम है महमूद और हुजूर अलैहिस्सलाम का इसमें गिरामी है मोहम्मद। और कयामत के दिन अल्लाह ताला ने हुजूर को मकाम महमूद अता फरमाना है। लेकिन दुनिया में जब हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के हम सिफाती नाम पुकारते हैं तो उनमें से एक नाम क्या है? महमूद। और हुजूर का इसमें गिरामी क्या है? मोहम्मद। आपका मिजाज है ना सुनने का, जरा तवज्जो से सुनना है। हुजूर का इसमें गिरामी है मोहम्मद। अब महमूद उसे कहते हैं जिसकी तारीफ की जाए और मोहम्मद उसे कहते हैं जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। समझ रहे हो? महमूद उसको कहते हैं जिसकी तारीफ की जाए और मोहम्मद उसको कहते हैं युहमद हमदन बाद हमदिन, जिसकी तारीफों के बाद